لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو نعمت وجود سے سرفراز فرمایا اور بہت ساری ایسی خصوصیات صفات کیریکٹرسٹکس انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ کہہ لیجئے بلٹ ان کہہ لیجئے رکھ دی ہیں اس کے اندر اور اسی چیز کو ہم اس کی فطرت کہتے ہیں انسان کو جس فطرت پر پروردگار عالم نے خلق فرمایا ہے اسے فطرت اللہ کہتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ پروردگار عالم کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور جہاں پروردگار عالم نے ایک بندے کی ایک بشر کی ایک مخلوق کی اپنی انسانوں میں ایک فطرت رکھی ہے اسی فطرت کے بہت سارے شعبے ہیں ایک شعبہ یہ ہے کہ جب بچہ آتا ہے اور روتا ہے تو اسے سکھایا نہیں جاتا بن سیکھے وہ رونا سیکھتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے رونا وہ پہلے سے اپنی فطرت میں لے کر آتا ہے بھوک اپنی فطرت میں لے کر آتا ہے پیاس اپنی فطرت میں لے کر آتا ہے خوشی اپنی فطرت میں لے کر آتا ہے غم اپنی فطرت میں لے کر آتا ہے اسی طرح کی بہت ساری اور چیزیں ہیں خصوصیات کہہ لیجئے یا صفات کہہ لیجئے کہ جو وہ اپنے ساتھ اپنے ہی اندر اپنے وجود کے اندر فطرت کا حصہ رکھتے ہوئے لے کر آتا ہے پروردگار عالم نے اس میں ودیعت کیا ہوا ہے اسے عطا کیا ہوا ہے وہ اس میں ہے بلٹ ان انہی خصوصیات اور صفات میں سے ایک صفت ہے غضب ایک صفت ہے شہوت ایک صفت ہے کرم ایک صفت ہے بخل ایک صفت ہے نہ جانے کیا کیا ایک صفت جو ہے جس پر ہم آج گفتگو کریں گے وہ ہے ایثار یہ انسان کے اندر ہے انسان کی فطرت کے اندر ہے یہ اور بات ہے کہ جو دوسری فورس ہے کون سی فورس نفس کی جو فورس ہے وہ بھی انسان کے اندر ہے آپ سمجھ لیجئے کہ انسانی زندگی جو ہے نا وہ ایک جنگ ہے یہ جنگ ہے کس کے ساتھ رحمانی طاقتوں اور شیطانی طاقتوں کے درمیان
پروردگار عالم نے اس جنگ سے لڑنے کے لیے انسان کو جتنے بھی ویپنز ہوتے تھے اس سے اکوپ کر دیا ہے، لیکن انسان ان ویپنز کو استعمال کب کرے گا؟ جب وہ اللہ کی فورسز کو زیادہ طاقتور بنانا چاہتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ سزا اور جزا کا حقدار انسان خود ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسے فاعل مختار خلق کیا ہے۔ یہ لفظ ہم علم کلام کے اندر یوز کرتے ہیں، فاعل مختار۔ انسان فاعل مختار بنا کر بھیجا گیا ہے، اختیار کے ساتھ بھیجا گیا ہے، جبر اور مجبور نہیں ہے، وہ اس کے اوپر جبر نہیں۔ تو وہ کیا اختیار رکھتا ہے؟ چاہے تو کرم کرے، چاہے تو بخل کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک انسان نادار ہوتا ہے، بہت ساری اللہ سے وعدے وعید کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے پروردگار تو مجھے ذرا دے تو صحیح، پھر دیکھنا میں تیرے بندوں میں کیسے تقسیم کرتا ہوں، کیسے بانٹتا ہوں۔ اور جب اس کے پاس آ جاتا ہے تو کہتا ہے یار یہ والا جو اماؤنٹ ہے نا یہ رکھ لیتا ہوں، اگلی بار جب آئے گا نا وہ اس میں سے بانٹوں گا۔ پھر انسان یہ وعدہ کرتا ہے کہ اب جو اگلی بار آئے گا اس میں سے بانٹوں گا، وہ جو اگلی بار والی جو کھیپ آتی ہے اس کے پاس، یا سیلری کی فارم میں آتی ہے یا کسی چیز کی بھی فارم میں اس کے پاس آ جاتی ہے، اسے پھر رکھ لیتا ہے سنبھال کر، اور کہتا ہے کہ اب اگلی بار جب اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا تو اس میں سے دے دوں گا، اور یہ چلتا رہتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا ایک ایسا آن گوئنگ پروسیس ہے کہ میں صرف انفاق کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا میں کہ انفاق کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تب اس طرح سے بیہیو کرتا ہے، نہیں، بلکہ اور بھی نیکیوں کے اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے یار آج نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھوں گا لیکن نہیں اٹھ پاتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ کہتا ہے کل اٹھوں گا، پرسوں اٹھوں گا، ترسوں اٹھوں گا، ذرا ٹھنڈ کم ہو جائے پھر اٹھوں گا، گرمی کی راتوں میں اٹھوں گا، یہ تو جاڑے کی راتیں، لیکن نہیں، وہ کل کبھی نہیں آتی۔ تو یہ کیا ہے انسان کے اپنے اندر کہ کس طرح سے اپنے آپ کو اس رحمانی سائٹ کے اوپر رکھتا ہے، یہ پروردگار عالم امتحان لے رہا ہے۔ اچھا، وہ بھی بڑا کریم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی فطرت کے اندر یہ کچھ ہے۔ اب ہم سزا اور جزا کی طرف بہت زیادہ نہیں جا رہے، بس اتنا آپ کو ایک آئیڈیا دیتے ہوئے آگے نکلنا ہے کہ انفاق جب انسان کرتا ہے تو اس کو اجر کیوں ملتا ہے؟ اللہ کی راہ میں کوئی چیز اگر دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، کچھ چیز اچھی سر انجام دیتا ہے تو اس کا اجر اسے کس بات پر ملتا ہے؟ اس کا کیا کمال ہے؟ تو اسی کا کمال ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو مجھے اختیار تھا اس کے بعد توفیق جو تھی وہ تو پروردگار عالم کی جانب سے تھی۔ لیکن آ جائیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انفاق کس کس طرح کے ہیں۔ ہم ایثار کی طرف جانا چاہ رہے ہیں نا، تو ایک انفاق ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، آیت قرآنی ہے کہ جو تمہیں ہم نے رزق عطا کیا، جس چیز سے ہم نے تمہیں لیس کیا، ہم نے تمہیں عطا کیا، اس میں سے انفاق کرو۔ تو ایک وہ انفاق کہ جو اللہ کے فضل اور اس کی عطا سے ہے، اس میں سے دے دو۔ ایک وہ ہے کہ جو انفقوا من طیبات ما کسبتم، انفاق کرو ان چیزوں میں سے، ان اچھی چیزوں میں سے کہ جسے تم نے خود کسب کیا ہے، محنت کر کے، کوشش کر کے، جاب کر کے، سروسز دے کے۔ ایک اس میں سے ایک کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ انفاق ایک ان چیزوں میں سے ہوتا ہے کہ تم جب تک اپنی پسند کی جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جب مارکیٹ جاتے ہو، جب شاپ جاتے ہو، جب کسی دکان جاتے ہو، کسی آؤٹ لیٹ جاتے ہو، کوئی چیز دیکھتے ہو تو پسند جو تمہیں آ جاتی ہے اسی کو انفاق کرو، چاہے اس طرح سے ہو کہ وہ دو لے لو، ایک اپنے لیے رکھ لو اور وہی اسی سیم ماڈل کی گھڑی اللہ کی راہ میں کسی کو عطا کر دو، دے دو، انفاق کر دو۔ مما تحبون تو یہی کہلائے گا۔ لیکن اذان محترم ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی ضرورت کے لیے کوئی چیز رکھتا ہے، اگر اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال کر سامنے والے کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے وہ چیز اسے دے دے، اسے ایثار کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے، جس آیت کی ہم نے بھی تلاوت کی ہے، وہ مہاجرین اور انصار کے جو ایثار کی بات ہے کہ جو مہاجرین تھے جب آئے مدینہ اور انصار نے جو ان کے ساتھ ایثار کیا، وہ کیا تھا کہ ان کا اپنا گھر ہے لیکن اس کے اندر انہوں نے جگہ دی کن کو؟ مہاجرین کو بھی۔ ان کی اپنی روٹی ہے لیکن اس کے اندر شامل کیا انہوں نے کن کو؟ مہاجرین کو بھی۔ اب اس کے لیولز ہیں، ونس اگین، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے انجام دیا اس مرحلے پر اور اس معراج پر عام انسان کہاں پہنچ پاتا ہے، کہاں پہنچ سکتا ہے؟ لیکن قرآن کریم کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
کہ اس بات کے باوجود بھی کہ وہ چیز ان سے مخصوص تھی، ان کی تھی، یؤثرون علی انفسہم، انہوں نے اپنے نفس کو پیچھے کر دیا، انہوں نے اپنے نفس کو مؤثر قرار دے دیا، اثر انداز کیا اپنے آپ کو اور پیچھے کیا، اور وہ چیز اٹھا کر کسی اور کو دے دی۔ اور جب ایثار اپنے کمال اور اپنی معراج کو اور اپنے عروج کو پہنچتا ہے نا، تو پھر آیتیں، کون سی آیت نازل ہوتی ہے؟ سورہ دہر کی جو آیتیں ہیں، پوری سورہ نازل ہوتی ہے۔ یہ صرف اور صرف اس کے مخصوص آیتیں نہیں ہیں، وہ پوری سورہ نازل ہوئی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ایک یہ بات ہو گئی ایثار کے اعتبار سے کہ ایثار کیا ہے؟ اپنی ضرورتوں کو پس پشت ڈال کر انسان آگے آ جائے اور کہے کہ تجھے ضرورت ہے، تو لے لے بے، مثالیں آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایثار جب انسان کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ انسان کی سوسائٹی پر ہوتا ہے، معاشرے کے اوپر ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کیا؟ کرائم ریشو کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ کوئی حدیث کے اندر آئی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ خود ہمارا اپنا ایک ذاتی ایک ناقص انالائسس ہے جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ کرائم ریشو کم ہو جاتا ہے اگر کسی معاشرے کے اندر ایثار کی صفت پائی جاتی ہے، لوگوں کے اندر یہ حس ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ الٹا ہے، میرے پاس میرا اپنا ہے، لیکن جب سامنے والے کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہوں تو وہ بھی اس سے چھین کر اپنا حصہ بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہوں۔ میرے پاس ایک ہے، کوئی بھی چیز اب تصور کر لیجئے، میں جزئیات میں اور کیا کہتے ہیں سچویشنز میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کہ جو میرے لیے کفایت کرتی ہے وہ ہے، لیکن پھر بھی جب وہ چیز میں سامنے والے کے پاس دیکھتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ اس سے چھین کر اپنے پاس لے لوں، اسے اس نعمت سے محروم کر دوں۔ تو اگر کہیں پر ایثار ہوگا تو کرائم کے ریشوز کم ہو جائیں گے، محرومیت کا احساس لوگوں کے اندر کم ہو جائے گا، لوگ کمپلیکس کا شکار نہیں ہوں گے۔ خود آپ یہ دیکھ لیں اس معاشرے کے اندر، اور ایک ڈائریکٹ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیگری کم ہو جائے گی، بھیک مانگنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو جائے گی آٹومیٹکلی، ایثار جو ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ مومنین کی آپس میں بانڈنگ مضبوط ہو جائے گی۔ ایک مومن دوسرے مومن کا جب خیال رکھے گا تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کا خیال کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی اس کے ساتھ نیکی کی تو وہ بھول جائے گا؟ ناممکن ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جس طرح سے آپ کسی کے ساتھ کوئی برائی کرتے ہیں وہ نہیں بھولتا، اسی طرح سے اگر آپ نے کسی کے مشکل وقت میں اس کے ساتھ اگر نیکی کر دی، یقین جانیے وہ نہیں بھولے گا، نہیں بھولے گا، نہیں بھولے گا، وہ یاد رکھتا ہے۔ اچھا، ایسے افراد آپ کو نہیں ملتے جو یہ کہتے ہیں کہ آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں لیکن مجھے آج بھی اس پہلے شخص کی نیکی میرے ساتھ یاد ہے کہ جب میں فلاں جگہ گیا تھا تو اس نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی تھی رہنے کے لیے، میں اس کے ساتھ، میں اس کے گھر رہا ہوں، اتنے دن میں نے قیام کیا۔ یہ اعلیٰ ظرف رکھنے والے انسانوں کی صفات ہوتی ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی اپنے ساتھ نیکی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے احسانات کو یا ان کی نیکیوں کو، ان کے خیر کو یاد رکھتے ہیں۔ ٹھیک، پھر کیا ہوتی ہے؟ انسان کے اپنے مال میں برکت ہوتی ہے۔ آج کے اس دور کے اندر انسان کہتا ہے کہ یار میری اتنی سیلری، 1 لاکھ روپے کی سیلری ہے مگر کافی نہیں پڑتی۔ آپ کے پاس مال کی کثرت وہ برکت کا سبب نہیں ہوتی۔ برکت قلیل مال کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور کثیر مال بھی انسان کے لیے کفایت کا باعث نہیں ہوگا اگر برکت نہیں ہوگی۔ ٹھیک، پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ نے ایثار کی اس صفت کو اپنایا تو کیا ہوگا؟ آپ کا پورا معاشرہ اپلفٹ ہو جائے گا، اوپر آئے گا۔ جیسا کہ ہم نہیں کہتے مومن کا دوسرے مومن پر حق کیا ہے، کہ اگر ایمان کے ایک درجے کے اوپر مومن ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس سے نچلے درجے پر کوئی مومن ہے تو اس کا ہاتھ تھام کر کم سے کم اس درجے پر لے آئے کہ جس درجے پر وہ اس وقت ہے وہ مومن، تو کیا ہوگا؟ اس نیکی کی وجہ سے، نہ وہ کسی مدرسے گیا ہے، نہ اس نے کوئی مجلس سنی ہے، نہ اس نے کوئی حدیث پڑھی ہے، کچھ نہیں کیا، اس نے کوئی خاص کام نہیں کیا، بس ایک کام کیا اس نے
کہ جس ایمان کے ایک درجہ بلندی پر وہ تھا کہ اپنے سے نیچے والے درجے والے ایمان والے ایک مومن کو اٹھا کر اپنے ساتھ درجے پر لے آیا، اسے وہ چیز بتلا دی جو اسے نہیں پتا تھی دوسرے مومن کو، جو اس کے ایمان میں اضافے کا سبب بن گئی. بس اس کا یہ بات بتانا ہی اس کے ایمان کے درجے کے اندر اضافے کا سبب بن جائے گا. دا مومنٹ کہ وہ کسی اور مومن کے ایمان کے اضافے کا سبب بنتا ہے، پروردگار عالم خود اس مومن کے ایمان میں اضافہ کر دیا کرتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اس کے بعد ایک چیز اور وہ یہ کہ جو نیکی کرنے والے لوگ ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ ایک قانون ہے، کیا کہتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ. کاز اینڈ ایفیکٹ. کاز کیا ہے؟ کسی کے ساتھ ایثار کے ساتھ پیش آنا، انفاق کرنا، اس کا خیال رکھنا، اپنی ضرورتوں کو پس پشت ڈال کر اس کا خیال رکھنا، اپنی ضروریات کو چھوڑ کر. یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہر چیز میں آپ ایسا کریں، نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا، لیکن کبھی کبھار تو انسان کر سکتا ہے نا. انسان سے یقیناً یہ نہیں مانگا گیا کہ اپنا سارا کا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دو، یہ نہیں مانگا گیا، اور انسان کر بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ مقامات اور یہ شان ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. ہم وہاں تک کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ ہماری ایمانی کیفیت وہاں تک کی کہاں کے. کچھ علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیر پھیلا کر نہیں سوتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ میں ہر وقت اپنے آپ کو محضر امام معصوم میں محسوس کرتا ہوں، کہ بھائی ان کی معرفت کا لیول وہ تھا، اگر ہم کریں گے تو وہ کاپی ہوگا، صرف اور صرف ڈھانچہ ہوگا، سٹرکچر ہوگا، اس کے اندر عمارت خالی ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ شیر کا لباس پہننے والا ہر شخص شیر نہیں ہوا کرتا. اب کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میں بھی آج کی رات 1000 رکعت نماز پڑھوں گا تو کیا میں علی ابن ابی طالب بن جاؤں گا علیہ الصلوۃ والسلام؟ نہیں، خام خیالی ہے انسان کی. ہم ہیں کون؟ مومن ناقص الایمان، اور ہم 1000 رکعت پڑھ رہے ہیں، بھائی وہ تو کل ایمان ہے. ٹھیک. اب یہ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک آیت قرآن کریم کی عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ، سورہ نحل کی یہ آیت نمبر 71 ہے، 71 نمبر کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. پروردگار عالم نے فضل عنایت کیا اور کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے زیادہ رزق عطا کیا. فمن الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون. اور وہ لوگ کہ جو اپنے پاس زیادہ مال ہے اور اس کے بعد وہ نہیں عطا کرتے، تو کیوں پروردگار عالم سے جنگ کر رہے ہیں، پروردگار عالم سے ٹکراؤ کیوں لے رہے ہیں؟ یعنی کہ گویا یہ سمجھ لیجئے کہ کہیں پہ اگر کثرت مال دیکھیں تو روایتوں سے استفادہ مستفاد ہے، روایتوں سے، کہ اگر کہیں پر کثرت مال دیکھیں تو اس بات کا اندازہ کر لیجئے کہ وہاں اس مال کے اندر کسی اور کا حق بھی موجود ہے. اب یہ آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ جائیں اور اس کو سنانا شروع کر دیں کہ بھائی تیرے پاس اتنا سارا مال ہے، تیرے مال میں تجھے پتا ہے، وہ روایت میں آیا ہے کہ کہیں پہ کثرت مال دیکھو تو سمجھ لو کہ یہاں پر کسی اور کا حق بھی ہے. یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اس مال رکھنے والے مالک کے لیے کہ جو پوزیسر ہے، جس کے پوزیشن کے اندر وہ مال ہے، وہ سمجھے اس بات کو. اس کے لیے یہ ہے، پوائنٹ آؤٹ امام علیہ السلام کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے پاس کثیر مال ہے تو یاد رکھو اس میں کسی اور کا حق ہے. تلاش کرو، تم تلاش کرو کہ کس کا حق ہے. جیسے وہ اپنے گھر سے باہر نکلے گا پہلے اس کے گھر کے اندر بہت سارے کیسز نکل آئیں گے. اور آپ یہ بھی دیکھیے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان انفاق کی نیت سے یا کسی کو کچھ دینے کی نیت سے گھر سے باہر نکلتا ہے تو لازماً اس کی جیب میں وہ جو دینے والے پیسے ہوتے ہیں جب وہ ہوتے ہیں پڑے ہوئے تو سامنے سے مانگنے والا اس کے پاس ضرور آتا ہے. اچھا پراپر کیس ہو، مومن ہو، خاص طور سے مومن ہو، اس کو غیر مومن کے اوپر ترجیح ہے. اب آ جائیے میں آپ کی خدمت میں مستدرک الوسائل کی وہ حدیث پیش کروں کہ جس میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنین کون ہوتے؟ ہم البررۃ بالاخوان فی حال الیسر والعسر. مومن کون ہوتا ہے؟ آسانی اور مشکل، یعنی آسانی اور آسائش اور مصیبت دونوں ہی حالات کے اندر
نیکی کرتا ہے اپنے مومن بھائیوں سے، والمؤثرون علی انفسہم، اور ایثار کرتے ہیں اپنے نفس پر، فی حال العسر کذالک وصفہم اللہ فقال ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ انہی لوگوں کی تو تعریف کرتے ہوئے پروردگار عالم نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے مانگنے والے اس سائل کو اپنی حصے کی روٹیاں ساری دے دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر یہ ہم البررۃ بالاخوان فی حال اليسر والعسر، یسر میں آسانی میں، عسر میں پریشانی میں، آسانی میں پریشانی میں، دونوں حالتوں میں کیا کرتے ہیں؟ نیکی کرنا نہیں چھوڑتے، اخوان کے ساتھ، اپنے برادران کے ساتھ۔ ٹھیک، یہ ایک حدیث ہو گئی مولا چھٹے امام علیہ السلام کی، اور ایک حدیث ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی کہ جنہوں نے عثمان ابن حنیف کو، کون تھے عثمان ابن حنیف؟ احسنتم، بصرہ کے گورنر تھے، بصرہ کے گورنر تھے، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے معین تھے بصرہ کے اندر۔ عثمان ابن حنیف کو خط میں لکھا، اچھا یہ جو خطوط ہے نا، ایک چارٹر دیا ہے مولا نے کنہیں؟ مالک اشتر کو، ایک چارٹر دیا ہے جناب عثمان ابن حنیف کو، غالباً ایک چارٹر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی دیا ہے۔ اب یہ جو عثمان ابن حنیف کو مولا نے خط لکھا ہے اور جو چارٹر دیا، یہ سمجھ لیجئے، یا جو ان کو نصیحتیں کی ہیں، اس کے اندر امام مولا کا ایک پورا جملہ ہے کہ مصر میں اور دوسری جگہ کے اوپر، وہ جگہ کہ جو اس زمانے کے اندر غربت زدہ علاقے تھے کہ جہاں پر یہ طے تھا کہ بچے بھوکے سوتے ہوں گے، امام علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں وَأَبِيتُ مِبْطَانًا وَحَوْلِ بُطُونٌ غَرْسًا وَأَكْبَادٌ حَرًّا، کہ کیا یہ ممکن ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام شکم سیر ہو کر سو جائیں اور اس حالت کے اندر کہ ان کے آس پاس خالی پیٹ، بھوکے پیٹ والے موجود ہوں اور تڑپتے ہوئے کلیجے، روتے ہوئے کلیجے موجود ہوں؟ مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، خود کو دوسروں کو خود پر ترجیح دینے والے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں ہونے دے سکتا۔ اچھا، اب مولا کائنات علیہ السلام کی بات کریں، جب اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کریں گے ایثار کو لے کر، تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے نے بڑا فقر و فاقہ دیکھا ہے، بہت فقر و فاقہ دیکھا ہے۔ شہزادہ حسن اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھوک کی وجہ سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بھوک کی وجہ سے انہیں نیند نہیں آتی تھی شہزادوں کو۔ ٹھیک ہے، اب سوچئے ماں کا کیا عالم ہوگا، اور ماں بھی کون ہے؟ کائنات کی شہزادی، سارا نمک سارا پانی شہزادی کا مہر، ساری زمین بی بی کا مہر، جنت کی سردار بی بی ہیں، اور ان کے بچے بھوکے ہیں۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے، اپنا اختیار وہاں پر استعمال نہیں کیا، چاہتے تو سب کچھ اختیار میں تھا، لیکن جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کی خوشنودی اس میں ہے کہ ہم ان اختیارات کو اس وقت میں استعمال نہیں کریں۔ اللہ کی مرضیوں کو بھی تو جاننے والے ہیں نا، یہی تو ہستیاں ہیں نا کہ جانتی ہیں کہ پروردگار عالم کی کب کیا مرضی ہے، اس کی کیا مشیت ہے۔ یہاں تک کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا ہے اور بی بی نے بتایا ہے تو مولا کائنات تشریف لے گئے، ایک درہم لیا، اور جب وہ درہم مولا کائنات علیہ السلام نے لیا ہے اور جا رہے ہیں گیہوں یا جو لے کر جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں گھر پر، تو راستے میں سخت دھوپ کا موقع ہے اور گرمی کی اس شدت کے اندر کن کو بیٹھا ہوا دیکھا؟ مقداد ابن اسود کو دیکھا۔ اب مولا کائنات علیہ السلام یہاں سے، تو ہمارا انداز ہے نا، ہم نے کسی کو دیکھا ہمارے گھر میں بھوکے، ہمارے گھر میں فاقہ ہے، اس وقت ہم نے اگر کسی کو مشکل میں دیکھا بھی نا تو ہم وہاں رکتے نہیں، ہم بریک نہیں مارتے، ادھر ہم سیدھا چل جاتے ہیں، بولتے ہیں یار ابھی اس نے اگر مجھ سے کچھ مانگ لیا تو میں تو نہیں دے سکوں گا، اور ایسے وقت پر تو امتحان زیادہ ہوتا ہے انسان کا۔ مولا کائنات گئے، مقداد سے پوچھا کیا ہوا؟ مولا 3 دن سے بھوکا ہوں۔ کہا یہ لے لو، جاؤ جا کے کھا لو۔ تو مولا آپ اپنے لیے لے جا رہے ہیں گھر پر، اور میں جانتا ہوں آپ کے گھر کی حالت،
کہا کہ نہیں مقداد، ہم 2 دن سے ہمارے گھر میں فاقہ ہے، تمہارے یہاں 3 دن سے فاقہ ہے، تم زیادہ ضرورت مند ہو، تم لے جاؤ۔ اہل بیت اطہار کے گھر میں 2 دن سے فاقہ ہے، مقداد کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، فاقہ دونوں جگہ ہے۔ مولا کائنات نے کہا مقداد تم زیادہ حقدار ہو، لے جاؤ۔ کیا کمال کا ایثار ہے! نہیں پہنچ سکتا انسان اس معراج پر، نہیں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اگر اس مقام کو دیکھ لیا ہے تو بہت نیچے آ کر جو چھوٹا سا لیول ہے اس کو تو ہم انجام دے ہی سکتے ہیں نا۔ اب جب گھر پہ مولا کائنات علیہ السلام نے دے دیا، ذرا سنیے گا پورا واقعہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اسی سے ہمیں وہ طاقت ملے گی کہ اپنی زندگی میں ہم ایثار لے کر آ سکیں۔ جب ہم یہ مثالیں دیکھتے ہیں نا تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ 100% ہے، تو ہم 10% تو اس کا کر سکتے ہیں نا، ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ مولا کائنات علیہ السلام اب گھر نہیں گئے، مولا کہاں تشریف لے کر آئے؟ مولا آئے مدینہ کی مسجد میں۔ اب مدینہ کی مسجد میں ہوا یہ کہ کوئی بڑے، میرے خیال سے شام کے علاقے سے کوئی ایک شخص رسالت مآب کے لیے انتہائی مہنگی چادر کا ٹکڑا لے کر آیا ہے رسول کو گفٹ دینے کے لیے۔ وہ رسول کو گفٹ دے کر چلا گیا، اور رسول نے فرمایا کہ یہ چادر کا ٹکڑا آج میں اسے دوں گا کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے، اور جو اللہ اور رسول کو چاہتا ہے، یعنی جو اللہ اور رسول کا محبوب بھی ہے اور ان کا محب بھی ہے، اسے دوں گا آج۔ اور جیسے ہی رسول نے یہ صفت بیان کی تو سارے کے سارے اصحاب جو ہے نا وہ اپنے اپنے چہرے اٹھا کر رسول کو دیکھنے لگے۔ اور رسول، اب ذرا سنیے گا، یہ سینیریو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کون تھا کہ جو رسول سے، اولاد رسول سے، علی سے، اولاد علی سے پیار کرنے والے لوگ تھے، اور اسی مجمع میں ان سے بغض رکھنے والے بھی تھے۔ تو ایک مرتبہ رسول نے جب دیکھا نا سارے اپنے چہرے اوپر کر رہے ہیں، رسول نے کہا بھائی مجھے علی کا بتاؤ، علی کہاں ہے؟ یعنی تم یہ تصور بھی نہیں کرنا کہ جو میں نے کہا ہے نا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے، محب بھی ہے، اس کا تمہارے ذہن میں تصور بھی نہ آنے پائے کہ وہ تم ہو۔ وہ تصور آنے بھی نہیں دیا، رسول نے روک دیا اور کہہ دیا علی کہاں ہے؟ علی کو لے کر آؤ۔ جیسے یہ جملہ سنا عمار دوڑے، عمار دوڑے علی کو بلانے کے لیے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے عمار انتظار میں تھے کہ علی کا نام سنوں، رسول کی اجازت ملے اور جا کر میں علی کو بلا کر لے کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوڑ کر گئے، مولا کو بلایا، مولا تشریف لائے، اور جب آئے ہیں تو رسول نے وہ چادر علی کو سپرد کی۔ علی نے بازار میں لے جا کر بیچی، 3000 دینار ملے۔ جب یہ 3000 دینار ملے، مولا کائنات علیہ السلام نے وہ عمار کے ساتھ گئے اور 3000 دینار لوگوں میں انفاق کر دیے، لوگوں میں تقسیم کر دیے مولا کائنات نے۔ اب جب تقسیم کر کے واپس آ رہے تھے، رسول اکرم نظر آئے اور رسول نے کہا یا علی آج تو ہماری دعوت تمہارے گھر بنتی ہے، اس لیے کہ آج آپ کو بیچ کے 3000 دینار ملے۔ رسول کو نہیں کہا یا رسول اللہ میں اس وقت سب کچھ بانٹ کے آ گیا ہوں، آپ کیا بات کر رہے ہیں، ایسا سب کچھ بیٹ دیا، میرے جیب میں تھوڑی کچھ آیا ہے، نہیں بولا۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات، امیر ممکنات، حلال مشکلات، علیہ السلام، یہ مولا کا انداز ہے کہ نہیں اپنی زبان رسول اکرم کے سامنے نہیں کھولی۔ اچھا، اور یہ نیکی تو چھپا کر کی، لیکن کیا رسول اکرم نہیں جانتے ہوں گے؟ کمال تو یہ ہے نا، رسول نہیں جانتے۔ اچھا، اب رسول نے فرمایا، مولا کائنات نے کہا آمنا وسلمنا بسر و چشم، آپ کی آج ہمارے یہاں دعوت، اور رسالت مآب اور مولا کائنات علیہ السلام ساتھ ساتھ چل پڑے وہاں سے گھر آنے کے لیے۔ جیسے ہی گھر کے قریب آئے، اب جناب سیدہ نے کیا سوچ رکھا ہوگا، کیا انداز ہوگا بی بی کا۔ جیسے ہی بی بی نے سنی ہے نا رسول اکرم کی آواز، تو ایک مرتبہ فوراً سے اپنا سر سجدے میں رکھا مصلی پہ، اور جیسے بی بی نے سجدے میں سر رکھا تو یہ کہنے لگی بارے الہ، میری لاج رکھ لیجیو، میرے بابا آ گئے ہیں۔ اور بس ابھی بی بی کی دعا، اے خدا اپنے فضل سے ہمیں غزہ عنایت فرما، یہ دعا بی بی نے سر کو سجدے میں رکھ کے مصلی پہ کی۔ ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، بی بی فرماتی ہے مجھے غزہ کی خوشبو میرے مشام میں محسوس ہوئی۔
اور جیسے رسول آئے تو بی بی اپنے حجرے سے وہ تشت لے کر غذا کا اپنے بابا کی خدمت میں آئی ہیں اور رکھا اسے، اور جیسے ہی غذا کو رکھا ہے اور ایک نوالا رسول اکرم نے چکھا ہے تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے اے ابو الحسن، اس میں سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، یہ تم نے 3000 دینار جو تمہیں ملے تھے اس سے تو نہیں خریدا ہے نا؟ یہ جو 3000 دینار ملے تھے اس سے تو نہیں خریدا ہے نا ابو الحسن؟ مولا نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، اس سے نہیں خریدا ہے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر جانے لگے۔ رسول اللہ نے کہا اے ابو الحسن، دروازے پر شیطان آیا ہے۔ اچھا، یہ جملہ جب مولا کائنات سے پوچھ لیا نا، اس کے بعد بی بی سے پوچھا تو بی بی نے کیا فرمایا کہ یہ غذا جو ہے وہ من عند اللہ آئی ہے، اللہ کے پاس سے یہ غذا آئی ہے۔ اب دروازے پہ دستک ہوئی، رسول نے فرمایا اے ابو الحسن، دروازے پہ شیطان آیا ہے، خبردار دروازہ نہ کھولنا، وہ شامل ہونا چاہتا ہے، لیکن یہ غذا وہ غذا ہے کہ جو صرف اور صرف تم سے، ہم سے اور ان اولادوں سے مخصوص ہے، کہ جو یہاں پر اس دسترخوان پر بیٹھے، کون؟ یعنی کہ امام حسن و امام حسین، یعنی کہ پنجتن پاک، یعنی کہ اہل بیت سے۔ خبردار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رسول کی غذا میں شریک، ہماری غذا میں شریک نہ ہونے پائے۔ نتیجہ کیا ہے؟ سمجھنے کی بات، فہم روایت کیا ہے؟ فہم روایت یہ بھائی، جو رسول کی، اولاد رسول کی، جو رسول کی غذا میں شامل نہ ہو سکتا ہو، وہ رسول کے منبر میں اور رسول کے منصب میں کہاں سے شامل ہو سکتا ہے؟ یہ تو یہ کیا واقعہ تھا؟ یہ یوں تھا۔ اچھا، یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ ایک واقعہ ابو سعید خدری یا ابو سعید خدری کون کی جو راوی ہیں ان سے ملتا ہے کہ ایک دن مولا کائنات علیہ السلام جناب خدیجہ طاہرہ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے کہتے ہیں کچھ کھانے کے لیے ہو، فرمایا کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے، اور اس کے بعد کہا کہ اے رسول کی بیٹی، آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا انی لاستحی من الہی ان تکلف نفسک ما لا تقدر علیہ، کہ میں شرما رہی تھی، مجھے حیا آ رہی تھی کہ میں آپ سے کہتی کہ کہیں آپ اس تکلیف، اس زحمت میں نہ پڑ جاتے کہ جو آپ کے لیے بہت گراں ہوتی۔ اب اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کرنا، ایثار، وہ واقعہ آپ کو یاد ہے؟ میں اس واقعے کو مکمل نہیں کروں گا، صرف اشارہ دے کر آگے بڑھ جاؤں گا۔ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، والدہ کو دیکھا مصلی پر ہیں، ساری رات گزر گئی دعا کرتے ہوئے، مناجات کرتے ہوئے، مگر ساری رات پڑوسیوں کا کبھی نام لے رہی ہیں، کبھی دوسرے مومنین کا نام لے رہی ہیں، کبھی مومنات کا نام لے رہی ہیں۔ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہتے ہیں صبح تک میں نے انتظار کیا کہ میں اپنا نام، ہمارا نام اپنی والدہ کے زبان مبارک سے جاری ہوتا ہوا سنوں کہ وہ ہمارے لیے دعا کر رہی ہیں، مگر نماز ختم ہو گئی، ان کی دعا مکمل ہو گئی، بی بی مصلی سے جدا ہوئی، اور میں نے پھر سوال کیا کہ اے مادر گرامی، آپ نے سب کے لیے دعا کی، ہمارے لیے دعا نہیں فرمائیں گی؟ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے۔ جناب سیدہ نے فرمایا الجار ثم الدار، کہ پہلے دوسروں کے حق میں دعا ہوگی، پھر تمہارے حق میں دعا ہوگی۔ کیا روایت ہے سنیں گے آپ؟ جو شخص اپنے گھر سے دوسرے برادر مومن کی مدد کے لیے، اس کی قضاء حاجت کے لیے، اس کی حاجت روائی کے لیے نکلتا ہے، تو اس کی حاجت روائی بعد میں کر پاتا ہے، پہلے پروردگار عالم لکھ دیتا ہے کہ اس کی فلاں فلاں حاجتوں کو میں نے پورا کیا، میں نے اسے عطا کر دیا۔ اب آ جائیے ایثار کا ایک اور نمونہ، ایسا نمونہ کہ جو آپ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ اس کے پیچھے مولا امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، اس روایت سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مولا امام چہارم ارشاد فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عمی العباس، پروردگار اللہ ہمارے چچا عباس پر رحمت نازل فرمائے۔ فلقد آثرا وابلا وفدا اخاہ بنفسہ، اللہ ہمارے چچا عباس علیہ السلام پہ رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے یقیناً بے شک آثرا یعنی کہ ایثار کیا، آثرا وابلا اور مصیبتوں کو اٹھایا، وفدا بنفس، فدا اخاہ بنفس، اور اپنے نفس کو اپنے بھائی حسین پر فدیہ کر دیا اور فدا کر دیا۔
قربان کر دیا. اچھا، مولا عباس علیہ السلام نے اپنا نفس، مولا سجاد علیہ السلام جو فرما رہے ہیں نا، اپنے بھائی پہ قربان کر دیا. یہ بھائی کون ہے؟ یہ بھائی امام معصوم ہے، امام برحق ہے، امام وقت ہے. عباس کون؟ ہاتھوں میں وہ طاقت ہے تلوار کی کہ اگر عباس کی تلوار چل جائے تو پورا کا پورا لشکر یزیدی اپنی جگہ سے تہس نہس ہو جائے، ختم ہو جائے، نام و نشان باقی نہ بچے. اکیلے صرف مولا عباس علیہ السلام ان کی تلوار کافی ہے. لیکن اچھا ذرا سوچئے، وہ عباس علیہ السلام کے جن کے نانا یعنی بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے جد اعلیٰ کا نام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بی بی کے جد اعلیٰ کا نام لوگ اپنی تلواروں پر لکھتے تھے، شجاع اور پہلوان، اپنی تلواروں پر ان کا نام لکھتے تھے تاکہ ان کو جنگ کے اندر فتح یابی حاصل ہو. تو یہ تو وہ عباس علیہ السلام ہے جن کے لیے مولا حسین علیہ السلام نے کہا یا اخی ارکب بنفسی انتا، اے عباس تو سوار ہو جا، میں تجھ پہ قربان. یہ مقام ہے ابو الفضل العباس علیہ السلام کیا ہے جانتے؟ ایثار کیا ہے. اب مولا عباس علیہ السلام نے کس چیز میں ایثار کیا ہے؟ ہم ابھی تک جو ڈسکس کر رہے تھے، مال میں، رزق میں، روٹی میں، کپڑے میں، اس چیز میں، اس چیز میں، چھت میں، فلاں وغیرہ وغیرہ. آ جائیے جو مولا عباس علیہ السلام نے ایثار کیا ہے نا، اس کی مثال نہیں ہے ہمارے پاس. جو کچھ عباس علیہ السلام کا ارمان تھا وہ سب چھوڑ کر مولا حسین علیہ السلام کے حکم کو مان لیا اور کہا یا حسین جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بس ٹھیک ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اپنی شجاعت دکھا دینے کا نام نہیں ہے ایثار. ایثار ہے اگر امام معصوم علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں رک جاؤ ابھی، تو ٹھیک ہے میری زندگی کا ارمان ایک طرف ہو جائے مگر میرے آقا اور میرے مولا میرے امام کا کہا ہوا وہ کہیں مجھ سے چھوٹ نہ جائے. فَلَقَدْ آثَرَ وَأَبْلَى وَفَدَى أَخَاهُ بِنَفْسِهِ. اچھا، کیا عباس علیہ السلام کے لیے تلوار چلانا مشکل کام تھا؟ پوری کربلا کے میدان میں جو جتنے بھی افراد تھے نا، ان میں سے جتنے بھی لوگ ہوں، کسی کا بھی نام لے لیں، یہ اس کے بارے میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے. لیکن آقا عباس علیہ السلام نے عباس کے لیے تلوار چلانے سے زیادہ تلوار کو روک لینا زیادہ مشکل تھا. لیکن لقد آثر وابلا وفدا اخاہ بنفسہ، اپنی خواہشات اور اپنے ارمان کو چھوڑ دیا. ہم اس چیز میں بھی ایثار کو مد نظر رکھیں کہ بہت سی ایسی مثالیں ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سی ایسی سچویشنز ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں کہ جس کے اندر ایک طرف ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہ کر جائیں، لیکن دوسری طرف ہمیں امام معصوم علیہ السلام کی مرضی کا معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، اگر امام معصوم علیہ السلام یہاں ہوتے تو وہ کہتے یہ نہیں، یہ کرنا ہے. اب میں نے دیکھنا ہے کہ میں اپنے نفس کی بات سنوں یا اپنے نفس کو ایثار کر دوں اپنے امام معصوم علیہ السلام پر. تو کامیاب وہی ہوگا کہ جس نے اپنی مرضی کو چھوڑ کر، جس کی اپنی کوئی مرضی ہی نہ ہو. لقد آثر وفدا اخاہ بنفسہ علی نفس بنفس، یعنی سب اپنے آپ کو چھوڑ دیا، ختم کر دیا، فدا کر دیا، فنا کر دیا. اور اب عباس ہے کیا؟ مرضی حسین کا دوسرا نام عباس ہے. اسی طرح سے ہمارا ہو جائے کہ ہم یہ جان لیں کہ بس میرے مولا کی مرضی کیا ہے، اس کے بعد صرف ایثار ہی ایثار. تنگ کرے گا بار بار انسان کو اس کا نفس کہ یار یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے، لیکن انسان یہ کہے کہ نہیں، یہاں پر میرے مولا کی مرضی ہوگی کہ جو سب سے بلند ہوگی. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں ایثار کے لیے آمادہ کرے اور ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے نفس سے زیادہ مومنین کے نفوس کا خیال رکھیں. کم سے کم اتنا ہو کہ جو ہمارے قریبی ہیں وہ اگر کسی مشکل میں ہوں تو کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان کی حاجت روائی کی کوشش کی سعادت پروردگار ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ دے رہے ہیں نا، اگر آپ ایثار کر رہے ہیں تو جا نہیں رہا ہے، واپس آپ کی طرف آ رہا ہے. یہ ایک ایسی بال کی مانند ہے کہ جو آپ دیوار پہ دے رہے ہیں، دیوار پہ دے مار رہے ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ یار وہ بال تو میرے ہاتھ سے چلی گئی. سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، اگر آپ نے بال دیوار پہ دے ماری ہے تو ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن ہے اس کا. یہ سائنس کہہ رہی ہے.
یہاں پر شریعت یہ کہہ رہی ایکول اینڈ اپوزٹ نہیں ہے، اس سے زیادہ تیز ہے اور اس سے پہلے ہے. اگر تم حاجت روائی کرتے ہو کسی مومن کی تو اس سے پہلے تمہاری حاجت پروردگار لکھ چکا ہوتا ہے. پروردگار ہم سب کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے. قلب نازنین امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.